اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد هذا ولكن الحكم بحرمة العتيان بالشرط الحرام توسلا إليه قد يمنع۔ کل جو ہماری گفتگو تھی وہ اس بات پر تھی کہ مقدمہ حرام حرام ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کبرا کو قبول کیا جائے تو شراب بنانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کا مقدمہ کیا ہے؟ شراء، خریدنا، انگور خریدنا، تو اس کا مقدمہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ جب انگور خریدنا حرام ہے تو اس کا جو مقدمہ ہے وہ کیا؟ انگور بیچنا۔ تو انگور بیچنا کس کا کام ہے؟ بائع کا کام ہے، تو بائع کا کام بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ جی حرام ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہم نے اس کبرا کو قبول کیا کہ اگر حرام کا مقدمہ حرام ہے، حرام شرعی ہے، تو پھر بائع نے جو بیچا ہے، کیونکہ یہ بائع تملک کروا رہا ہے، یہ مشتری کی دسترس میں، استیلاء میں، اس کے انڈر، اس کے ماتحت دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، یہ مقدمہ بن رہا ہے کہ مشتری کے تسلط پیدا کر رہا ہے مشتری انگور پر۔ ابھی تک اس کا تسلط نہیں تھا، ابھی تک وہ بیچارہ مارکیٹ میں، بیچارہ تو نہیں، ابھی تک وہ مارکیٹ میں گھوم رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی آتا، صرف پیسے لے کے گھوم رہا تھا، پیسے سے تو شراب نہیں بنتی۔ یہ بائع نے اس کے ہاتھ میں انگور تھما دیے، تسلط پیدا کر دیا، اس کے ہاتھ میں انگور آ گئے۔ جب بیچا نا تو اس بیچنے سے اب یہ ملکیت میں آ گئے اس کے انگور۔ اب یہ، اور اس نے کس قصد سے خریدے ہیں؟ اور اس کا علم تھا بائع کو، اس نے کس قصد سے خریدے کہ میں اس کی شراب بناؤں گا۔ تو شراب حرام ہے تو اس کا مقدمہ بھی حرام ہے۔ جب اس کا مقدمہ حرام ہے تو اس نے جو اس کا مقدمہ فراہم کیا یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ آج کی بحث، یہ کل کی بحث گزر گئی، آج کی بحث میں کہہ رہے ہیں کہ اس کبرا کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، اس کبرا کو تسلیم نہیں کیا گیا کہ مقدمہ حرام حرام ہے۔ تو پھر کا ایک اور جہت سے گفتگو ہوگی، وہ کس جہت سے؟ کہ یہ جو مشتری ہے جو تملک اپنی ملکیت میں لے رہا ہے، یہ خوب سے باطنی رکھتا ہے، یہ سوء سریرت رکھتا ہے، خوب سے باطنی رکھتا ہے، اندر سے خباثت ہے اس کے، کیونکہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس انگور سے شراب بنانا چاہتا ہے، یہ تجری ہے۔ تو یہ جو بائع ہے یہ تجری پر اس کی کیا کر رہا ہے؟ مدد کر رہا ہے، تجری پر اس کی اعانت کر رہا ہے، اور تجری پر اعانت کرنا کیا؟ حرام ہے۔ باقی شیخ کہتے ہیں کہ تجری پر اعانت نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ تجری میں دو چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک شراء اور دوسرا قصد۔ یعنی تجری کب صدق آئے گی؟ کہ جب میں انگور خریدوں اس قصد سے کہ میں اس کی شراب بناؤں گا۔ تو جو بائع مدد کر رہا ہے وہ صرف شراء میں اس کی مدد کر رہا ہے، بائع نے جو مدد کی ہے اس کے تملک میں مدد کی ہے، لیکن قصد تو اس کا پہلے سے تھا، قصد میں اس کی مدد نہیں کی، اس نے تو تھوڑی قصد کروایا، قصد تو اس کا پہلے سے تھا، تو اس نے تجری کی مدد نہیں ہوئی۔ تجری کی مدد کے لیے قصد معتبر ہے، جبکہ یہاں پہ قصد نہیں ہے۔ واضح واضح نہیں؟ دیکھیں عبارت دیکھیں، ھذا یعنی خذ ھذا، یہاں تک بات لے لیں کہ یہاں پر اصل اس وقت بائع کی انگور بیچنا حرام ہو جائے گا جب صغرا کبرا دونوں کو قبول کریں، لیکن کبرا ہم قبول نہیں کر رہے۔ ھذا ولكن الحكم بحرمة العتيان بالشرط الحرام توسلا إليه قد يمنع۔ ولیکن حکم کرنا، کس چیز کا حکم کرنا؟ بحرمة العتيان، انجام دینا۔ حرمت العتيان سے مراد یہ شراء ہے، یہ جو مشتری خرید رہا ہے نا، یہ شراء۔ یہ دیکھیں، ایک پین دے، ایک پیپر دیں، شراب حرام ہے،
شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقدمہ کیا ہے؟ شرا، خریدنا۔ اگر اس شرا کو ہم نے حرام قرار دیا کہ مقدمہ حرام حرام ہے، یہ شرا اگر حرام ہوئی تو پھر اس کے پیچھے بے بھی حرام ہو جائے گی، کیونکہ بے بھی مقدمہ حرام ہے۔ لیکن اگر ہم نے شرا کو ہی حرام قرار نہیں دیا کہ شرا حرام ہی نہیں ہے، خریدنا حرام ہی نہیں ہے، کیوں حرام نہیں ہے؟ کیونکہ ہم مقدمہ حرام کو حرام نہیں مانتے۔ جب خریدنا حرام نہیں ہے تو پھر بیچنا کیسے حرام ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس شرا کو ہی خراب کر دیا۔ کس سے؟ کبرا کو قبول ہی نہیں کیا۔ جب کبرا کو قبول نہیں کیا، ہم کہتے ہیں شراب حرام ہے، کہتے ہیں اس کا مقدمہ حرام نہیں۔ جب اس کا مقدمہ حرام نہیں ہے تو شراب بھی حرام نہیں ہے۔ خریدنا جب حرام نہیں ہے تو بیچنا کیسے ہو؟ بہتری کے اولا حرام ہے۔ واضح؟ هذا ولكن الحكم بحرمة الاتيان ہے۔ اتیان کیا ہے؟ ہماری مثال میں شرع ہے، خرید۔ حرمت الاتیان، انجام دینا۔ کس کو انجام دینا ہے؟ شرع کو۔ بشرط الحرام، شرط یعنی مقدمہ۔ انجام دینا کس عنوان سے؟ کہ بے مقدمہ حرام۔ کیوں انجام دینا؟ مفعول اللہ آ رہا ہے، اتیان کے لیے مفعول اللہ آ رہا ہے۔ اتیان دینا، انجام دینا شرع کو بے عنوان مقدمہ حرام۔ کیوں شرع کی جا رہی ہے؟ توسلا الیہ، تاکہ پہنچا جائے اس کے ذریعے سے کس کی طرف؟ اس حرام کے احسن، اس شراب کی طرف۔ یہ حکم، ولیکن الحکم، یہ جو حکم کرنا کہ شرع حرام ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے پہنچا جا رہا ہے حرام کی طرف، یہ حکم کرنا کیا ہے؟ قد یمنع ہو، یہ حکم خود ممنوع ہے، یہ حکم ہی صحیح نہیں ہے۔ یعنی کبرا ہی صحیح نہیں ہے کہ ایک ایسا مقدمہ کہ جس کے ذریعے سے حرام تک پہنچا جا رہا ہے وہ مقدمہ حرام ہو، یہ حکم ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں کہ ایک چیز کا حرام ہو۔ یہ البتہ یہ بحث اصولی ہے، جی بہرحال یہ بحث اصولی ہے۔ اصول میں بھی جو اصولین ہیں وہ مقدمہ واجب کو واجب شرعی نہیں مانتے، کہتے ہیں لغو لازم آتا ہے، عقل کہہ دیتی ہے کافی ہے۔ بہرحال ابھی ہماری بحث اس پر ہے کہ اگر ہم اس مقدمے کو مانیں گے، اب یہ بحث اصول میں ہوگی کہ یہ مقدمہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ اصول کی بحث، کیونکہ اصول کے جو نتائج ہوں گے اس سے ہم اس طریق میں واقع ہوگے جس سے حکم شرعی کو استنباط کیا جائے۔ تو اس کا جو نتیجہ ہوگا، دیکھیں یہاں اصول کی بحث ہے، اس کا جو نتیجہ آئے گا، مثلا اگر ہم نے اصول میں کہہ دیا کہ شراب کا حرام کا مقدمہ حرام نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ سے کیا ہوگا؟ کہ شراب بھی حرام نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ واقع ہوا استنباط حکم شرعی میں۔ لیکن اگر ہم نے وہاں ثابت کر لیا کہ مقدمہ حرام ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا استنباط حکم شرعی میں؟ کہ شرع بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ جب شرع حرام ہو جائے گی تو بے بھی حرام ہو جائے گی۔ تو علم اصول کتنا فرق کرتا ہے اس کے نتائج سے۔ اسی لیے جو فقہاء میں فقہ میں اختلاف ہے، اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اصولی اختلافات۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ الا من حیث صدق التجری، حیث مکانیہ آپ نے سمدیہ میں پڑھا ہے کہ اضافہ ہوتا ہے جملے کی طرف، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ الا من حیث صدق التجری، مگر یہ کہ آپ کہیں کہ یہ جو شرع ہے نا، یہ اس حیثیت سے حرام نہیں ہے کہ مقدمہ ہی حرام ہے، مقدمہ حرام کی حیثیت سے تو حرام نہیں ہے، لیکن تجری کی تو حیثیت سے حرام ہے نا، تجری کی تو حیثیت سے حرام ہے، خوب سے باطنی کی حیثیت سے تو حرام ہے۔ واضح؟ اب یہ والا راستہ تو ہم نے چھوڑ دیا، مقدمہ حرام والے ٹریک سے ہم نکل گئے۔ الا من حیث صدق تجری، مگر اس حیثیت میں آ جائے کہ تجری صدق کرے اس شرع پر۔ والبیع لیس اعانت علیہ، اگر اب تجری پہ بحث ہوگی، تجری حرام ہے حرام نہیں، اگر بالفرض اول تو آ گئے شیخ انصاری تجری کو حرام نہیں مانتے، آپ نے رسائل میں پڑھ لیا، کہتے خوب سے باطنی پہ دلالت کرتا ہے لیکن فعل کبھی نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک شخص قتل کرنا چاہتا تھا اپنے مولا کو، مولا عرفی کو، اور قتل کر بیٹھا دشمن کو، مثلا ایک مومن کو قتل کرنا چاہتا تھا اور وہ نیتنیاہو کو قتل کر بیٹھا، تو لوگ کہیں گے بڑا اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے اندر سے خبیث تھا وہ، لیکن کہیں گے کام اچھا کیا، خوب سے باطنی پہ دلالت کرتا ہے، سوء سریرت پہ دلالت کرتا ہے۔ بات واضح ہے؟ واضح نہیں؟ الا من حیث صدق تجری، اگر اس کو تجری کی حیثیت سے حرام مانا جائے، اول تو حرام نہیں ہے، لیکن اگر حرام ہو بھی پھر بھی بیع جو ہے وہ تجری میں نہیں ہے، والبیع لیس اعانۃ علیہ،
بیع جو ہے نا وہ تجری پر اعانت نہیں کر رہی. بیع جو اعانت کر رہی ہے، تجری کے اندر دو پہلو ہے، ایک پہلو ہے شراء اور ایک پہلو ہے قصد. جب تجری کو کھولیں گے، وہ جو شخص شراب لینے کے لیے آیا مشتری، وہ کس قصد سے آیا تھا کہ میں اس انگور کا شراب بناؤں گا. یہ جو قصد ہے نا، بائع نے اس قصد پہ تو اس کی مدد نہیں کی، تو پہلے سے تھا اس کا قصد. بائع نے جو مدد کی وہ فقط کس پہ کی؟ شراء پہ کی، خریدنے پہ کی، کہ ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں ابھی پیسے تھے، انگور نہیں تھے، میں نے پیسے لے کے انگور تھما دیے، تمہاری دسترسی میں انگور آ گئے. تو جو بیع ہے نا وہ شراء پہ مدد ہے، تجری پر مدد نہیں ہے. اگر تجری حرام بھی ہو تب بھی وہ تجری پر مدد نہیں. واضح؟ الا من حیث صدق تجری والبیع لیس اعانتا علیہ، بیع اعانت نہیں علیہ اس تجری پر. وان کان البیع اعانتا علی الشراء، اگرچہ شراء پر اعانت ہے، شراء پر اعانت ہے لیکن تجری پر اعانت نہیں ہے. تو آپ کہیں اگر شراء اور تجری ایک ہی چیز ہے، کہا نہیں، تجری اور شراء ایک چیز نہیں. تجری کے شکم میں قصد بھی چھپا ہوا ہے، دو چیزیں. وَإِن كَانَ الْبَيْعُ، ضمیر پلٹا رہا ہوں، وَإِن كَانَ الْبَيْعُ إِعَانَةً عَلَى الشِّرَاءِ، اگرچہ بیع اعانت ہے اس شراء پر اور وہ شراء حرام نہیں ہے. کیوں حرام نہیں ہے؟ کیونکہ مقدمہ حرام نہیں ہے، کیونکہ مقدمہ حرام نہیں ہے. اگر تجری حرام بالفرض ہو بھی تب بھی بیع اعانت بر شراء ہے، بیع اعانت بر تجری نہیں ہے. بات ہو رہی ہے؟ بات نہیں ہو رہی. الا انه فی نفسہ لیس تجریا، فی نفس شراء میں تجری نہیں ہے، نفس شراء میں شراء ہے، تجری نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فإن التجری یحصل بالفعل المتلبس بالقصد، تجری حاصل ہوتی ہے بالفعل. فعل کیا ہے؟ شراء، خریدنا، کہ وہ خریدنا متلبس ہو کس کے ساتھ؟ قصد کے ساتھ. اور بائع جو مدد کرتا ہے اس کی شراء پہ کرتا ہے، اس قصد پر اس کی مدد نہیں کرتا. واضح؟ اب یہاں پر وہ تواہم سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے اعانت نہیں کی تجری پر، لیکن مقدمہ تو فراہم کر دیا نا تجری کا. اعانت نہیں کی تجری پر، اعانت کس پر کی؟ شراء پر اعانت. شراء تجری نہیں ہے اور شراء حرام بھی نہیں ہے. کیوں حرام نہیں ہے؟ کیونکہ مقدمہ حرام نہیں ہے. بات واضح ہو رہی؟ لیکن تجری کب پیدا ہوگی؟ جب دو چیزیں ہوگی. تو ٹھیک ہے اس نے ڈائریکٹ تجری پر اعانت نہیں کی، لیکن مقدمہ تجری تو فراہم کیا نا اس نے، کیونکہ تجری میں دو چیزیں تھیں، ایک قصد اور ایک شراء. قصد پہ تو ان دونوں پر مل کے تو نہیں کی، لیکن ایک مقدمہ تجری تو فراہم کیا نا اس نے. تو مقدمہ تجری حرام ہو گیا، پس بیع کیا ہو گیا؟ حرام. سمجھ میں آئی بات؟ ایک یہ بات کر دیں گے، دوسرا کہیں گے ہم تجری کو ہی حرام نہیں مانتے. ایک بات یہاں آگے شیخ انصاری کہیں گے تسلسل کی، کہ تسلسل لازم آئے گا. لیکن آگے شہیدی کا حاشیہ سب سے دقیق ترین حاشیوں میں آگے شہیدی ہے، آگے مرحوم عربانی ہے. یہ اسی طرح ایصال الطالب الی مطالب وہ اس کے مقاصد کے نام سے آگے شیرازی کی جو شعر ہے ایصال الطالب کے نام سے شعر. تو یہ ان کی مشہور ترین شروحات ہیں. اس میں لکھا ہوا تسلسل والی بات صحیح نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو کھولیں گے نہیں، کیونکہ پورا کھول کے پھر آخر میں باطل کریں. اس لیے آگے شہیدی نے کہہ دیا کہ یہ تسلسل والی بات ابھی جو آگے کریں گے وہ صحیح نہیں ہے. وَالتَّوَاحُمُ أَنَّ الْفِعْلَ مُقَدِّمَةٌ لَهُ، اور یہ توہم کرنا کہ ان الفعل، فعل سے کیا مراد ہے؟ فعل بائع، بیچنا. حسن، یہ جو بائع کا فعل ہے بیچنا، یہ مقدمۃ لہو، یہ مقدمہ کس پر؟ لہو پر، اس تجری پر. فیحرم الاعانت، بس تجری حرام ہے تو یہ مقدمہ تجری حرام ہو جائے گا. تو جیسے آگے نے جواب دیا کہ ہم اس کبریٰ کو ہی نہیں مانتے، تو بات ختم ہو گئی. والتواہم مبتدا مدفوع خبر ہے، یہ تواہم مدفوع ہے. کیوں؟ بأنه لم يوجد قصد إلى التجری حتى يحرم وإلا لزم التسلسل. یہ کہہ رہے ہیں کہ تجری کے لیے قصد ضروری ہے، اور یہ جو قصد ہے یہ بائع کا نہیں تھا، بائع کا قصد نہیں تھا، بائع کا قصد نہیں تھا. اس نے صرف شراء پہ اعانت کی، تجری کا اس کا کوئی قصد نہیں تھا.
وَإِلَّا لَزِمَ تَسَلْسُلَ فَفَم سے بھی شاید خود بعض افراد نے کہا ففم سے بھی یہی مراد ہے کہ شیخ انصاری بھی فرمانا چاہتے تسلسل لازم نہیں آئے گا. اب ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں. نعم، نعم سے ایک اور چیز ثابت کرتے ہیں اور وہ ہے قیاس اولویت. قیاس اولویت کہتے ہیں روایت میں آیا ہے کہ درخت لگانا حرام ہے. درخت لگانا حرام ہے کس کے لیے؟ شراب کے لیے. شراب کے لیے درخت لگانا حرام ہے. تو جب شراب کے لیے درخت لگانا حرام ہے تو انگور بیچنا بے طریق اولا حرام ہے، کیونکہ درخت ایک مقدمہ طویل ہے شراب تک پہنچنے کے لیے. مثلا درخت لگے گا، پھل دے گا، پانی دے گا، یہ ہوگا، پھر ٹوٹیں گے اس کے پر، یہ مقدمہ دور ہے. اور انگور بیچنا مقدمہ قریب ہے. تو جب مقدمہ دور حرام ہے تو مقدمہ قریب بے طریق اولا حرام ہے. نعم سے استدراک کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے مقدمہ حرام کو تو حرام نہیں مانا، لیکن ہمارے پاس روایت ہے، روایت خاص ہے، اور روایت خاص میں شجرکاری کو حرام قرار دیا. تو اس روایت خاص سے قیاس اولویت سے ہم مدد لے سکتے ہیں. البتہ یہاں پر ایک اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ اگر اس بات کو قبول بھی کیا جائے تب بھی یہ صرف شراب کی حد تک یہ معاملہ رہے گا، جبکہ ہماری بحث فقط شراب میں نہیں ہے، کلی ہے کہ بائع کو اگر علم ہو کہ مشتری اس سے حرام کام کرے گا تو آیا وہ اس کا بیچنا جائز ہے یا جائز ہے. انب کے معاملے میں حد اقل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، شراب کے معاملے میں حل ہو جائے گا، لیکن کلی طور پر بحث نہیں ہوگی. نعم لو ورد النحی بالخصوص عن بعض شروط الحرام، اگر نہی بالخصوص وارد ہو، کس پر وارد ہو؟ عن بعض شروط الحرام، شروط یعنی مقدمات، بعض مقدمہ حرام پر نہیں وارد ہو رہی. کالغرض للخمر، جیسا کہ درخت لگانا، کاشتن درخت کو کاشت کرنا کس کے لیے؟ شراب کے لیے. دخل الاعانۃ علیہ فی الاعانۃ علی الاسم، تو اعانت علیہ کی ضمیر جائے گی اس غرض پر. احسن. دخل الاعانۃ علیہ، تو اس شجرکاری پر، اس کاشتن درخت پر، اس درخت لگانے پر اگر کوئی مدد کرے گا، کہے گا درخت لگانے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، تو درخت لگانے میں اگر کوئی کسی کی مدد کرے گا تو وہ داخل ہو جائے گا، کس میں داخل ہو جائے گا؟ فی الاعانۃ علی الاسم. درخت لگانا حرام تھا، اگر ایک شخص درخت لگا رہا اور میں اس کی مدد کروں کہ ٹھیک ہے تم شراب کے لیے درخت لگا رہے ہو، آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں. بھائی تم کیوں مدد کرو؟ تاکہ یہ درخت جلدی جلدی پھلے. میں تمہیں طریقے بتاتا ہوں، میں جگہ بتاتا ہوں، میں زمین کھودتا ہوں، میں بیلچہ لاتا ہوں، یہ سب. اگر ایک شخص اگر درخت لگانے میں مدد کرے گا تو دخل فی متعلق دخل فی الاعانۃ علی الاسم، تو اعانت علی الاسم میں داخل ہو جائے گا. کما انہ لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارس على حرمت التملک للتخمیر، على حرمت التملک للتخمیر متعلق استدللنا ہے. کما انہ لو استدللنا، اگر ہم استدلال کریں کس چیز سے؟ بفحوى، فحوى کہتے ہیں مفہوم موافقت کو. دو طرح کے مفہوم ہوتے ہیں، ایک مفہوم موافقت، ایک مفہوم مخالفت. مفہوم موافقت وہ ہوتا ہے جس میں صنخیت حکم اور نوع حکم ایک رہتا ہے. مفہوم مخالفت وہ ہوتا ہے جس میں صنخیت حکم فرق کر جاتا ہے. اصول میں جب ہم مفاہیم کی بحث پڑھتے ہیں تو اس سے مراد ہمارا مفہوم مخالف ہوتا ہے، مفہوم موافق نہیں ہوتا، کیونکہ مفہوم موافق کی حجیت پر کوئی بحث نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مفہوم جو ہے ہم دو بحث نہیں کرتے اصول میں کہ آیا یہ جملے کا مفہوم ہے یا نہیں، ایک بحث یہ، اور دوسرا کہ اگر ثابت ہو جائے کہ اس کا مفہوم ہے تو پھر اس کی حجیت پر بحث کریں کہ آیا مفہوم حجت ہے یا حجت نہیں ہے. ہم مفہوم کی حجیت پر بحث نہیں کرتے، ہم مفہوم کے ہونے پر بحث کرتے ہیں. اگر کسی جملے کا مفہوم ثابت ہو گیا تو اس کی حجت خود بخود ثابت ہو جائے گی، کیونکہ ظواہر کا ایک مصداق قرار پائے گا. واضح. ہم یہ بحث کرتے ہیں جملہ شرطیہ مفہوم دار ہے یا نادار ہے، جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر ثابت ہو گیا جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے
تو پھر آپ یہ بحث نہیں کریں گے کہ آیا حجت ہے حجت نہیں، نہ وہ خود بخود حجت ہو جائے گا کیونکہ ظواہر کا ایک مصداق قرار پائے گا۔ تو مفہوم مخالفت میں کیا ہوتا ہے؟ سنخ حکم فرق کرتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہو ان جاء زید فاکرموا، اگر زید آپ کے پاس آ جائے تو اس کا اکرام کرو، اس کا مفہوم مخالف کیا ہو جائے گا؟ ان لم یج زید، اگر زید نہ آئے تو اس کا اکرام نہ کرو، یعنی سنخ وجوب اکرام اس سے ہٹ جائے گا۔ بس ایک میں کیا تھا؟ وجوب اکرام، اور ایک میں کیا ہے؟ عدم وجوب اکرام۔ سنخیت حکم کیا ہو گئی؟ فرق کر گئی، اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف۔ مفہوم موافق میں آپ کہتے ہیں لا تقل لہما اف، کہ والدین کو اف تک نہ کہو، اس کا حکم کیا ہے؟ حرمت، اس کا حکم کیا ہے؟ حرمت۔ بس اگر والدین کو مارنے کی بات ہو، نعوذ باللہ، گالی دینے کی بات ہو، نعوذ باللہ، آنکھیں دکھانے کی بات ہو، تو بھی اس کا حکم کیا رہتا ہے؟ حرمت، بے طریقے اولا حرمت رہتا ہے، یہ حرمت ہی رہتا ہے، یہ حکم چینج نہیں ہو رہا، حرمت رہتا ہے۔ البتہ اس حرمت میں شدت آ رہی ہے، لیکن حکم نوع حکم حسین کے حکم چینج نہیں ہو رہا، تو اس کو کہا جاتا ہے مفہوم موافق۔ تو اب ہمارے پاس روایت ہے کہ غارث کو لعنت کی گئی پیغمبر کی جانب سے، لعن اللہ الغارث، کہ خدا لعنت کرے اس شخص پر جو شراب لگانے کے لیے درخت لگاتا ہے، شراب بنانے کے لیے درخت لگاتا ہے۔ تو غارث کی مدد کرنے والا بھی کیا ہے؟ اس لعن میں شریک ہے، غارث کی مدد کرنے والا بھی اس لعن میں شریک ہے۔ تو جب غارث کی مدد، درخت لگانے والے کی مدد کرنا حرام ہے، تو خود اپنے ہاتھوں سے انگور اس کے حوالے کرنا، اس کی دسترس میں دینا، اس کے سیطرے میں دے دینا، تسلط میں دے دینا، بے طریقے اولا حرام ہے، کیونکہ یہ زیادہ مدد ہو رہی ہے۔ غارث ابھی دور ہے لیکن یہ قریب ہے۔ بات ہو گئی۔ کما انہ لو استدللنا، اگر ہم استدلال کریں، کس سے استدلال کریں؟ بفحوى ما، فحوى یعنی مفہوم موافق، بفحوى ما، بفحوى یعنی مفہوم موافق، بفحوى ما وہ دلیل، وہ روایت دل علی لعن الغارث، جو غارث پر لعنت کرتی ہے، اگر اس کی مفہوم موافقت سے استدلال کریں تو استدلال کس چیز پر کریں گے؟ علی حرمت تملک للتخمیر، کہ شراب بنانے کے لیے تملک قرار دینا، یعنی اس کی ملکیت میں دینا۔ ملکیت میں کون دیتا ہے؟ بائع دیتا ہے، اس کی ملکیت میں دینا بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اگر ہم اس سے استدلال کریں، لو کے لیے جواب آ رہا ہے، لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارث على حرمت تملک للتخمیر حرم الاعانت علیہ ایضا بالبیع، تو حرام ہو جائے گی اعانت علیہ، علیہ کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ تملک للتخمیر کی طرف، تو تملک للتخمیر بھی حرام ہو جائے گی ایضا، جس طرح خود غارث حرام ہے، یا ایضا جس طرح تخمیر حرام ہے، اس طرح تملک تخمیر بھی حرام ہو جائے گی۔ جی شرا نہیں، تملک، بائع جو کام کر رہا ہے، بائع کیا کام کر رہا ہے؟ ملکیت میں دے رہا ہے، یہ ملکیت میں دینا بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ درخت لگانے والے کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ تو پہلی والی بات ہو گئی، یعنی حرام ہو جائے گا اگر تملک کی تخمیر بن جائے، تو وہ تو بنے گا کون؟ تملک کون کرتا ہے؟ تملک بائع کرتا ہے، بائع کروا، مشتری کو تملک کرواتا ہے، اس کی ملکیت میں دیتا ہے۔ اگر لو ان کما ان لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارث، اگر لعن غارث کے مفہوم موافقت سے استدلال کریں، کس پر استدلال کریں؟ علی حرمت تملک للتخمیر، کہ تملک، حرمت تملک یعنی ملکیت میں دینا حرام ہے تخمیر کے لیے، اگر اس سے استدلال کریں حرم الاعانت علیہ، تو تملک تخمیر پر اعانت حرام ہو جائے گی۔ تملک تخمیر پر اعانت کون کروا رہا ہے؟ یعنی کون ملکیت میں بائع دلوا رہا ہے، بائع سبب بن رہا ہے کہ مشتری کے ہاتھ میں انگور آ رہا ہے۔ بات ہو رہی بات۔ فتحصل مما ذکرنا، 4 پوائنٹس بتائیں گے کہ ابھی تک ہم کہاں تک پہنچے، یہ جو ہمارا سفر شروع ہوا ہے ابھی تک ہم کہاں پہنچے، 4 پوائنٹ بتائیں گے، الف با جیم دال کے حساب سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ ان قصدہ الف ہو جائے گا، وان محلہ با ہو جائے گا، وانہا جیم ہو جائے گا، وان مجردہ دال ہو جائے گا۔ یہ 4 پوائنٹس بتائیں گے۔ فتحصل مما ذکرناہ،
بس خلاصہ باب تفاعل مطابق علت، بس خود بخود یہ بات حاصل ہو گئی، یعنی یہ خلاصہ حاصل ہو گیا۔ مما ذکرنا ہو، جو ہم نے ابھی بیان کیا اس کا بھی خلاصہ یہ ہو گیا۔ الف پہلا یہ کہ ان قصد الغیر لفعل الحرام، ان کی خبر آ رہی، ان قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعا فی حرمت فعل المعین، کہ بے شک قصد الغیر، غیر کون ہے ہماری مثال میں؟ مشتری، مشتری کا قصد کرنا، کس چیز کا قصد کرنا؟ لام لام تقویت ہے، قصد کے لیے مفعول بہ آ رہا ہے، قصد کی اضافت، مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ فاعل کی طرف ہے۔ ان قصد الغیر، مشتری کا قصد کرنا، ارادہ کرنا کس چیز کو؟ لفعل الحرام، فعل حرام کا قصد کرنا۔ فعل حرام کیا ہماری مثال میں؟ شراب بنانا، تخمیر۔ مشتری کا قصد کرنا فعل حرام کو معتبر ہے، یہ ضروری ہے قطعاً، ہم نے ابھی تک جو بحث پڑھی یہ قطعاً ضروری ہے کہ مشتری قصد کرے۔ اگر مشتری نے بھی تخمیر کا قصد نہیں کیا تو آپ انگور بیچنے سے، جیسے آپ اس کو چنے بیچے، روٹی بیچے، ایسے انگور بیچنے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ سارا وہاں پر ہے کہ مشتری کا قصد یہ ہے کہ میں اس انگور سے شراب بناؤں گا اور بائع کو علم ہے۔ بس پہلی بات یہ ہو گئی، یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعاً، کس چیز میں معتبر ہے؟ فی حرمت فعل المعین، معین کون ہے ہماری مثال میں؟ بائع۔ فی حرمت فعل المعین، یعنی بائع کا جو بائع کا فعل کیا ہے؟ بیچنا، تملک کروانا، تملیک میں دینا۔ مشتری تملک کرتا ہے، بائع تملیک میں دیتا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ۔ دوسرا کیا ہے؟ وَأَنَّ مَحَلَّ الْكَلَامِ هِيَ الْإِعَانَةُ عَلَى شَرْطِ الْحَرَامِ بِقَصْدِ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ دون المشروع۔ یہ جو بائع اعانت کر رہا ہے، یہ کس چیز پر اعانت کر رہا ہے؟ شرط پر، شرط یعنی مقدمے پر، نہ کہ مشروط پر۔ مشروط کیا ہے؟ ذیل مقدمہ۔ ذیل مقدمہ کیا ہے؟ خود شراب۔ بائع ڈائریکٹ شراب پہ مدد نہیں کر رہا، اگر ڈائریکٹ شراب پہ مدد کرے گا تو یہ حرام ہے۔ بائع ڈائریکٹ مشروط پہ مدد نہیں کر رہا، شرط پہ مدد کر رہا ہے، مقدمے پر مدد کر رہا ہے۔ واضح عبارت ہے کہ مقدمے کا مقدمہ بنا۔ وَأَنَّ مَحَلَّ الْكَلَامِ، جو ہمارا محل کلام ہے وہ یہ ہے الْإِعَانَةُ کہ مدد کی جائے، کس پر؟ علی شرط الحرام، یعنی مقدمہ حرام پر، یعنی یہ جو شرع ہے نا اس پر مدد کی جائے۔ بقصد تحقق الشرط، اس قصد کے ساتھ مدد کی جائے کہ شرط متحقق ہو جائے۔ شرط کیا آگا صاحب جی؟ نہیں، ہاں شرط ہے تملک۔ بائع جو بیچ رہا ہے اس قصد کے ساتھ بیچ رہا ہے کہ یہ اس کے ہاتھ میں چلا جائے، یہ اس کے تملک ہو جائے، یہ اس کی ملکیت میں آ جائے، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ بائع کا قصد کیا ہے؟ بائع کا قصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ شراب بنے، اگر یہ قصد ہو تو دیکھیں حرام، اس پہ بحث ہی نہیں ہے۔ بائع کا یہ قصد نہیں ہے کہ شراب بنے، بائع نے جو ارادہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پیسے مجھے مل جائے، انگور اس کے ہاتھوں میں آ جائے۔ اگر وہ یہ قصد کرتا ہے کہ یہ شراب بنے سے تو بحث ہی نہیں، حرام ہے۔ واضح؟ ان محل الکلام ہی الاعانۃ علی شرط الحرام، مقدمہ حرام پر بحث ہے۔ بقصد تحقق، کون قصد کر رہا ہے؟ بائع قصد کر رہا ہے۔ کس چیز کا قصد کر رہا ہے؟ بقصد تحقق شرط، مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے کہ شرط متحقق ہو جائے۔ شرط کیا آگا صاحب؟ شرع، تملک، یہ متحقق ہو جائے۔ دون المشروط، نہ ہی کہ خمر متحقق ہو جائے، یہ نہیں کہ شراب بن جائے، نہ یہ کہ میں ملکیت میں دے دوں اس کے۔ بائع چاہتا ہے میں اس کی ملکیت میں دے دوں، یہ اس پر بحث ہے، نہ ہی کہ یہ میں بائع چاہتا ہے کہ شراب بنائے۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، ہماری بحث یہاں پر ہے۔ اب آ رہے تیسرا پوائنٹ، وَأَنَّهَا هَلْ تُعَدُّ إِعَانَةً عَلَى الْمَشْرُوطِ فَتُحْرَمُ أَمْ لَا۔ وَأَنَّهَا، ہا کی ضمیر جائے گی الْإِعَانَةُ عَلَى شَرْطِ الْحَرَام، یہ جو اعانت کی جا رہی ہے کس پر؟ شرط حرام، مقدمہ حرام پر، کہ میں اس کو تملک میں دے دوں،
میں اس کو اس کی ملکیت میں دے دوں، اس پہ جو اعانت کی جا اس پہ جو اعانت کی جا رہی ہے بائیں کی طرف سے کہ میں اس کے ہاتھوں میں انگور دے دوں، یہ انگور پر دسترسی پیدا کر لے، سیطرہ اور استیلا پیدا کر لے، انگور اس کے ماتحت اور انڈر آ جائے، یہ جو اعانت ہے نا، وہ انہا ہا کی زمین الاعانت علی شرط الحرام بے قصد تحقق شرط کی طرف جا رہی کہ یہ جو اعانت ہے، آیا اس اعانت کو کہا جائے گا کہ یہ مشروط پر بھی اعانت ہے یا نہیں کہا جائے گا؟ اگر کوئی کہے گا کہ اعانت علی الشرط اعانت علی المشروط بھی ہے تو یہ بات کیا ہو جائے گی؟ یعنی حرام ہو جائے گی، حرام ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کہے گا کہ اعانت علی الشرط اعانت علی المشروط نہیں ہے تو پھر یہ بائع حرام نہیں ہوگی۔ واضح ہو گیا تیسرا پوائنٹ؟ تیسرا پوائنٹ یہ وہ انہا، یہ جو اعانت کر رہا ہے بائع کہ تمہارے ہاتھوں میں انگور آ جائیں، حل تعد اعانتان، آیا اس اعانت کو اعانت شمار کیا جائے گا؟ کون سی اعانت شمار کیا جائے گا؟ علی المشروط، یعنی اعانت علی الشرط کو آیا اعانت علی المشروط بھی شمار کیا جائے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں کیا جائے گا فتحرم ہو تو حرام ہو جائے گا، آپ کہتے ہیں نہیں کیا جائے گا املا تو حرام نہیں ہوگا۔ واضح ہوگی بات؟ فلا تحرم ما لم تثبت حرمت الشرط من غیر جہت تجری، فلا تحرم، بس حرام نہیں ہے۔ کیا حرام نہیں ہے؟ تحرم کی ضمیر اعانت کی طرف جائے گی، اعانت بے، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ تملک اور شراء حرام ہے، جب تک آپ شراء کی حرمت ثابت نہیں کریں گے بے کی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ بس شراء کی حرمت کیسے ثابت کی تھی؟ مقدمہ حرام سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے شراء کی حرمت ثابت کی تو پھر بے کی حرمت ثابت ہوگی، لیکن اگر آپ نے شراء کی حرمت ثابت نہیں کی تو بے کی حرمت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ فلا تحرم، پس یہ اعانت حرام نہیں ہوگی کب تک؟ ما معاہدہ ما لم تثبت حرمت الشرط، شرط کیا ہمارے پاس؟ تملک، جب تک تملک کی حرمت کو ثابت نہیں کریں گے تب تک بے کی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کو سارا زور لگانا ہے تو پہلے تملک کی حرمت کو، شراء جو مشتری جو اپنی پکڑ میں لے رہا ہے نا انگور کو، اپنی ملکیت میں لے رہا ہے، اس ملکیت کو حرام ثابت کریں کہ یہ مقدمہ حرام ہے اس لیے حرام ہے، اس کو ثابت کریں تو پھر آگے جا کے وہ بے بھی حرام ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی مقدمہ ہے من غیر جہت تجری، تجری کی جیسے نہیں ہوگا یہ کام، کیونکہ یہ بات بتا دی کہ تجری میں دو چیزیں، ایک شراء اور ایک قصد ہے، قصد یہاں پر نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ یہ آگا صاحب کہ وَأَنَّ مُجَرَّدَ بَيْعِ الْعِنَبِ مِمَّن يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَجْعَلُهُ خَمْرًا مِن دُونِ الْعِلْمِ بِقَصْدِهِ ذَلِكَ مِنَ الشِّرَاءِ لَيْسَ مُحَرَّمًا أَصْلًا لَا مِن جهة الشَّرْطِ وَلَا مِن جهة الْمَشْرُوعِ، کہ أَنَّ مُجَرَّدَ بَيْعِ الْعِنَبِ، کہ صرف عنب کو بیچ دینا، بیع العنب مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول کی طرف ہے، فاعل با ہے۔ ان مجرد بیع العنب، صرف انگور کو بیچ دینا، من سے مراد کون ہے؟ مشتری، اس مشتری کو یعلم کہ جانتا ہے، کون جانتا ہے؟ بائع جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ کہ انہو کہ یہ مشتری سیجعلہ خمرا، یہ ابھی خمر نہیں بنائے گا، بعد میں اس کا ہو سکتا ہے کہ ارادہ جدید پیدا ہو، اس پر ہماری بحث نہیں ہے، ہم نے کہا تھا بالفعل ہو۔ وَأَنَّ مُجَرَّدَ بَيْعِ الْعِنَبِ مِمَّن يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَجْعَلُهُ خَمْرًا، اگر بائع جانتا ہو کہ انہو یہ مشتری ان قریب قرار دے گا ہو اس عنب کو خمر، من دون العلم بقصدہ ذالک من الشراء، اس کو یہ علم نہیں ہے کہ اس شراء سے اس کا قصد یہ نہیں ہے، شراء سے اس کا قصد نہیں ہے، شراء تو انگور لے رہا ہے، ابھی انگور لے رہا ہوں میں اسٹور کروں گا، بعد میں، بعد کی بحث نہیں ہے، من دون العلم بقصدہ ذالک من الشراء، اس کا علم نہیں ہے، کس کو علم نہیں ہے؟ مشتری کو، کس چیز کا علم نہیں؟ بقصدہ، کہ مشتری کا قصد ہے، ذالک اس شراء سے، کس کا؟ تخمیر کا، شراب بنانے کا، ابھی فعلاً اس کا شراب بنانے کا، اس کو فعلاً اس کا شراب بنانے کا ارادہ نہیں، یعنی علم فعلی نہیں ہے بائع کو، اگر یعنی بائع کو اگر یہ معلوم کہ ہاں بعد میں جا کے یہ بنا لے تو الگ بحث، ابھی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ خاتون یہاں کیوں نماز پڑھ رہی ہے؟
وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصد ذلك من الشراء، اگر ایسا ہے تو لیس محرما اصلا یہ بیع میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ علم فعلی نہیں، بالفعل کچھ نہیں ہے. لا من جہت شرط، نہ از ایسے مقدمہ مشروط مسئلہ ہے، لا من جہت مشروط مسئلہ ہے. وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس کو یہ کہ بعد میں جا کر ابھی لے رہے اسٹور کروں گا انگور، بعد میں جا کر جب کروں گا یہ کام تو کوئی مسئلہ. پس اصل محل بحث واضح ہوگی کہ محل بحث ہماری کہاں پر ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ.